السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحاب الکرام. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آج ہم سب جس چیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ریمائنڈر ہے، اور ہم جب بھی قرآن کی بات سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم مختلف قسم کی یاد دہانی اور ریمائنڈرز کے لیے ہی اکٹھے ہوتے ہیں. اس لیے کہ الحمدللہ مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم سب قرآن کو جانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اور ہم اسلام کی بیسک تعلیمات کو جانتے ہیں. ہم رمضان جو آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی معلومات رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے ابھی یہاں آنے سے پہلے اور بھی کئی استقبال رمضان کے نام سے پروگرام اٹینڈ کیے ہوں، تو آپ کے لیے آج جو بھی بات ہوگی وہ ریمائنڈر ہوگی، اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم قرآن اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق اس علم کو لیں جس علم سے میں اور آپ جب رمضان میں داخل ہوں تو میرا اور آپ کا رمضان میں داخل ہونا مبارک ہو جائے، میرا اور آپ کا روزے رکھنا مبارک ہو جائے. آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ ٹاپک تو رمضان ہے، لیکن رمضان کے انڈر ہم 3 الفاظ کو اپنے ذہن میں انشاءاللہ یہاں سے لے کے جائیں گے. ان الفاظ کو ٹرمینالوجی میں بھی اور ان الفاظ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے بھی. جیسے مثال کے طور پہ آج کل کی جنریشن ایبریویشن پر بہت زیادہ جاتی ہے، شارٹ فارم پہ. آپ اگر اپنی بیٹی یا بیٹے کا SMS نکال کے پڑھیں تو شاید آپ میں سے دیکھیں، انسان اپنی طرف سے پوری تیاری کرتا ہے اور انسان اپنی طرف سے پوری پلاننگ کرتا ہے، پیکنگ بھی کبھی کبھی کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ جہاز یا ایئرپورٹ پہ یا اپنی ٹرین پر پہنچ بھی جاتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو واپس آنا پڑے، فلائٹ کینسل ہو گئی، ہوتا ہے نا. تو اپنی طرف سے پوری تیاری ہے. کبھی کوئی آگے سے اتنا سا گلچ اگر ٹیکنیکل آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اونچی بات کروں، اور جب یہ چل پڑے گا تو میری آواز خود بخود اس میں آ جائے گی انشاءاللہ. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جب ہمارے بچے SMS کرتے ہیں اپنے فرینڈس کو، اور آپ اگر ان کا SMS پڑھنے کی کوشش کریں، آپ میں سے اکثر ماؤں کو سمجھ نہیں آتا ہوگا. اس لیے نہیں آتا ہوگا کہ بہت شارٹ فارمز میں لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج آپ بھی یہاں سے ایک شارٹ فارم سیکھ کر جائیں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندانوں کو پورے رمضان اس شارٹ فارم کے ساتھ اٹیچ کر دیں. اور وہ شارٹ فارم، وہ ایبریویشن PQD ہے. کیا ہے؟ PQD. اور یہی 3 چیزیں اس ایبریویشن کو ہم کھول کر سمجھنے کی اس رمضان کے ذریعے سے آج کوشش کریں گے. P فار پرپس، Q فار قرآن، اور D فار دعا. ٹھیک؟ تو آج جو آپ ایبریویشن سیکھ کر جا رہی ہیں اور آپ نے اپنے گھر والوں کو سکھانی ہے وہ کیا ہے؟ PQD. اب جب ہم مقصد کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتے تخلیق کر چکے تھے، فرشتوں کی مخلوق موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں، اور وہ مخلوق میرا خلیفہ ہوگی، میری طرف سے ایمبیسڈر ہوگی زمین کے اوپر. قرآن میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ زمین پر بنا رہا ہوں. اللہ نے ان کو بتایا اور یہ بھی بتا دیا خلیفہ کہہ کے کہ میں ان کو اتھارٹی دے رہا ہوں. اس مخلوق کے پاس اتھارٹی ہوگی. فرشتوں نے یہ سنا کہ اللہ ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوگی، تو فرشتوں نے کہا قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو خون خرابہ کرے گی، فساد کرے گی. یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو تخلیق کیا
لیکن ان کے اندر کوئی چوائس نہیں رکھی، ان کی کوئی ضروریات نہیں رکھی. اللہ نے فرشتہ تخلیق کیا اور اس کا ایک ہی کام رکھ دیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے یا وہ کام کرے تو اللہ اس سے کہہ دے. بس یہ مقصد ہے فرشتے کا. جو مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو احساس ہوا ہوگا کہ ہم تو ایسی مخلوق ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ضروریات ہی نہیں ہے، ہماری کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اور اللہ اب جو مخلوق بنا رہا ہے اس کو اللہ چوائس دے رہا ہے، اس کو اللہ اتھارٹی دے رہا ہے. جس بیسس پر مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ مخلوق امپرفیکٹ ہے، یہ زمین پر جا کر فساد کرے گی اور خون بہائے گی. آپ دیکھیں جب انسان کوئی چیز بناتا ہے، انسان نے کتنی چیزیں ایجاد کی ہیں. آپ ہاتھوں پر گننا شروع کر دیں، یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ دروازے ہیں، مثال کے طور پہ ایئر کنڈیشنڈ ہے. انسان جو بھی چیز بناتا ہے وہ انسان چیز بناتا ہے اپنے فائدے کے لیے. انسان جس چیز کو بھی تخلیق کرتا ہے اس چیز کی اپنی کوئی فری ول نہیں ہوتی، اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز انسان بناتا ہے وہ چیز انسان کو سرو کرتی ہے. انسان اپنی خدمت کے لیے بناتا ہے تاکہ اس کا زندگی گزارنا آسان ہو جائے. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کا کوئی بیٹا جو ہے وہ کسی سائنس لیب میں کوئی روبوٹ بھی بنائے گا تو وہ ایسا روبوٹ نہیں ہوگا جس کا جب دل کرے آپ کے بیٹے کو ایک لگا دے، بلکہ آپ کا بیٹا ایک ایسا روبوٹ بنائے گا جو جب اس کا دل کرے اس کا موبائل فون لاؤنج سے اٹھا کے بیڈ روم میں لا دے، پانی کا گلاس اگر میڈ نہیں آئی تو اس تک پہنچا دے، اپنے فائدے کی چیز بنائے گا. تو فرشتوں کو اس بات کے اوپر حیرت تھی کہ اللہ ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو خواہشات بھی رکھتی ہوگی، جو اللہ کے ساتھ تابع بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اتھارٹی بھی دے رہا ہوں. تو اس بات پر فرشتے کنفیوز تھے. جب فرشتے کنفیوز تھے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی حمد بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی پرفیکشن کو بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو ایسی مخلوق بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے سمپل جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے اللہ نے یہ کہہ کے واضح کر دیا، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے ہر مخلوق کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق کا مقصد دوسری مخلوق سے مختلف ہے. مقصد ہمارا پہلا ایبریویشن کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ پی تھا نا، پرپس. ہم اسی پرپس پر بات کر رہے ہیں. تو میں نے پرپس کی ریفرنس میں پہلی بات تو فرشتوں کی ہے، اور دوسری بات آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ جو مخلوق بناتا ہے اس کو ایک مقصد دیتا ہے، اور اللہ ہر مخلوق کا مقصد دوسری مخلوق سے مختلف رکھتا ہے. جیسے کسی آرٹسٹ کی خوبصورتی کہ آرٹسٹ میں کتنا فن ہے اس کو آپ اس کی تصویر سے پہچان لیتی ہیں. کسی پینٹر کے ہاتھ میں کتنا آرٹ ہے وہ آپ اس کی تصویر سے پہچان لیتی ہیں. اس میں کتنی صفات ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا ایک پینٹنگ دیکھ کے. اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی مختلف صفات ہیں. جیسے آپ اور میں اللہ کے 99 ناموں سے واقف ہیں، وہی جو اللہ کی صفات بھی ہیں. آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتی ہیں، الرحمن الرحیم کہتی ہیں. اللہ کی ایک صفت ہے رحمان، جس کے میننگز کیا ہیں؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب اللہ کی اس رحم کی کوالٹی سے، رحم کے ایٹریبیوٹ سے بہت سی مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جن میں سے 99 حصوں کو اللہ نے آخرت کے لیے ریزروڈ رکھا ہوا ہے، اور صرف ایک حصہ اللہ کی رحمت کا اس دنیا پر امپلائیڈ ہے. اور اس 1% رحم کی وجہ سے ہم انسان ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ماں کا رحم اولاد کے معاملے میں، اولاد کا رحم ماں باپ کے معاملے میں، انسانوں کا رحم دوسرے انسانوں کے ساتھ، انسانوں کا رحم جانوروں کے ساتھ، جانوروں کا رحم انسانوں کے ساتھ. جتنے بھی آپ کو رحم کے مختلف شیڈز دنیا میں نظر آتے ہیں وہ اس 1% رحم کی وجہ سے ہیں جس کو اللہ نے اس دنیا میں رکھ دیا ہے. اور باقی 99 کہاں کے لیے ریزروڈ ہیں؟ آخرت کے لیے ریزروڈ ہیں. آپ کو دنیا میں جتنے بھی ایکسپریشن آف لو نظر آئے گا، محبت کا جذبہ نظر آئے گا، وہ سارا اس 1% رحم کی وجہ سے ہے. اور اللہ نے 99 کو ریزروڈ رکھا ہے آخرت کے لیے. سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنین کے ساتھ خاص طور پر رحیم ہے. اللہ قیامت کے دن مومنین پر رحم فرمائے گا. آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں. اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا نافرمان
اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی جنروسٹی ہے، یہ اللہ کی بینوولنس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نواز رہا ہے. لیکن آخرت میں اللہ کا رحم کس کے لیے خاص ہے؟ مومنین کے لیے خاص ہے. تو اللہ کی یہ جو رحم کی صفت ہے، فرشتے تو اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کرتے، ان کو تو اللہ کی یہ صفت کسی طرح سے کسی اینگل میں فائدہ نہیں پہنچا رہی. پھر آپ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ کون یاد دلائے گا مجھے؟ یا گرمی نے بھلا دیا؟ کس کو یاد ہے؟ الغفار پر بات کر رہے تھے. چلیے الحمدللہ. ایبریویشن کس کو یاد ہے؟ سب بولیں. PQD. شاباش، ویری گڈ. ہم پرپس پر بات کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی ایک صفت الغفور کی بات کر رہے تھے کہ اللہ کی صفت الغفور کی سب سے زیادہ مینیفیسٹیشن انسان کی ذات پر، انسان کی مخلوق پر نظر آتی ہے، اس لیے کہ فرشتے جن سے غلطی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو اللہ کی معافی نہیں چاہیے ہوتی. پھر اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، مثال کے طور پہ جانوروں کو، کیا جانوروں کو اللہ کی معافی چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں چاہیے ہوتی، اس لیے کہ جانوروں کا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی درکنار نہیں ہوتی. تو جو صفت رہ گئی الغفور کی، اس کا سارا مینیفیسٹیشن صرف اور صرف انسان کی ذات پر نظر آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. ہم میں سے ہر انسان اپنی نعمت کو دیکھے تو کیا کبھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں؟ کسی نے اپنی نعمتیں گنی ہیں کبھی؟ ہم میں سے کسی نے اپنی نعمتیں نہیں گنی. ہم اگر اپنی ایک نعمت یعنی سانس لینے کو بھی گننا شروع کریں تو آپ کے اور میرے سانس لینے میں کتنے ایلیمنٹ ساتھ ایک دوسرے کے مل کر یہ کام کرتے ہیں، ہم اس کو گن نہیں سکتے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ایک اللہ کی نعمت اللہ آیا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننے کے لیے بیٹھو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. صحیح؟ اللہ نے فرشتے پیدا کیے بغیر خواہشات کے، اللہ نے جانور پیدا کیے. جانوروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جانور اپنی خواہشات پوری کرتا ہے بغیر کسی ریسٹرکشن کے. اس کا جب دل چاہتا ہے سوتا ہے، اس کا جب دل چاہتا ہے کھاتا ہے. یہاں سے پلیز کچھ لوگ پیچھے کے کمرے میں چلے جائیں، اب آواز آ جائے گی تاکہ آنے والے جو ہیں ان کو جگہ مل جائے. جزاک اللہ خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل میں کشادگی کرو. محفل میں کشادگی کرنے سے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے کشادگی آتی ہے. آپ سب لوگ پلیز ایک دو رو پیچھے چلی جائیے. یہاں سے سب اس کمرے سے آہستہ آہستہ جاتے جائیے، ہم بات کرتے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، ان کو خواہشات دے دیں اور وہ بغیر ریسٹرکشن کے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. جب ان کا دل چاہتا ہے سوتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے میٹنگ کرتے ہیں. اب آپ کے اور میرے سامنے دو اپوزٹ آ گئے. اللہ کی صفت رحمت جو ہے وہ سب کے اوپر موجود ہے. اللہ کی صفت الغفور، اس کا تعلق صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ ہے. ٹھیک؟ یہ جو فرشتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی خواہشات نہیں رکھی. فرشتوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنا پسند ہے. فرشتوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے. فرشتے ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جس طرح اس وقت آپ اور میں اکٹھے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی محفلوں کو فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں. ایسی محفلوں میں فرشتے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ کے پاس جا کر ان کے ناموں کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کی بندی شازیہ، آپ کی بندی سائمہ، آپ کی بندی تمکین، یہ اللہ آپ کو یاد کر رہی تھی جب میں اس کے پاس سے آیا. باقاعدہ نام لے کر اللہ کے بندوں کا یہ اللہ کے پاس ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو عبادت کرنا پسند ہے اور ان کو عبادت کرنے والے لوگ پسند آتے ہیں. تو ہمارے پاس دو اپوزٹ آ گئے، بالکل کلیئر کٹ. جانور کو پیدا کیا گیا صرف خواہشات کے ساتھ اور فرشتوں کو پیدا کیا گیا صرف اور صرف عبادت کے ساتھ. یہ دو اپوزٹ جب آپ کی اور میرے سامنے آتے ہیں تو اب اس ایکویشن کے اندر انسان کا مقام کیا ہے؟ اور انسان بھی کون؟ آپ اور میں. آپ اور میں کون ہیں؟ مسلمان. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے بغیر خواہشات کے لیکن مقصد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے بغیر مقصد کے
لیکن خواہشات کے ساتھ. اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا کس کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ. آپ کی اور میرے ساتھ خواہشات بھی ہیں, آپ کے اور میرے ساتھ مقصد بھی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اس طریقہ کار نے انسان کے عمل کرنے کے 2 بار سیٹ کر دیے. اب آپ اور میں چاہیں تو اپنے آپ کو خواہشات کی طرف زندگی میں انکلائنڈ کر لیں, آپ اور میں چاہیں تو اپنے آپ کو مقصد کی طرف انکلائنڈ کر لیں. یہی آپ کا اور میرا امتحان ہے. آپ کو اور مجھے اسی بیسس پر اللہ نے آخرت میں یا تو بخشنا ہے یا اللہ نہ کرے کہ ہمارا انجام دوسرا والا ہو. اب خواہشات تو سمجھ آتی ہیں. آپ کی اور میرے نفس میں آنے والی ہر خواہش, ہر ڈیزائر, ہر ٹیمپٹیشن, ہارمونز کی وجہ سے جو بھی دل و دماغ میں خواہشات آئے وہ سب آپ یاد کر لیجئے. مقصد کیا ہے انسان کا؟ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور نہ جنوں کو, لیکن کس کام کے لیے؟ لیعبدونی, تاکہ وہ میری عبادت کریں. آپ کو اور مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یاد رکھے خواہشات بھی میرے اور آپ کے اندر رکھی ہیں. اور یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ ایک تو قرآن کی اس آیت نے بتایا, پھر اس کی عملی لیجسلیشن دیکھیں, پریکٹیکل لیجسلیشن کیسے میرے اور آپ کے سامنے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو کتنی نمازیں انیشیلی فرض ہوئی تھیں؟ 50 نمازیں, 50 نمازیں. 50 نمازوں کو رسول اللہ کی امت پر فرض کیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی امت کو یہ 50 نمازیں پڑھنی ہے. جن کو کم کرتے کرتے, جن کی کنسیشن کرتے کرتے ان کو کتنی نمازیں کر دیا؟ 5 نمازیں کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں, لیکن اس کو ثواب کتنی نمازوں کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کو یہ جو مجھے اور آپ کو 5 نمازیں 12 سے 14 گھنٹے میں پڑھنی ہوتی ہیں, انہی 12 سے 14 گھنٹے میں مجھے اور آپ کو 50 نمازیں پڑھنی ہوتی. تو آپ اور میں لٹرلی کچھ نہیں کر سکتے, نہ کسی سے ملنے جا سکتے, نہ بچے یونیورسٹی میں پڑھ سکتے, نہ آپ اور میں بازار جا کے اپنی جائز ضروریات کو پورا کر سکتے, نہ ہماری ینگ جنریشن فیس بک اور ٹویٹر یوز کر سکتی, اور نہ آپ اور میں یہاں اس وقت بیٹھے ہوتے. ہمیں ہر 5 سے 10 منٹ کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہونا ہوتا. ایسا ہی ہوتا معاملہ. تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 50 نمازوں کو شروع میں مسلمانوں پر فرض کیا تھا, اس کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ انسان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ عبادت کی جائے. تو مجھے اور آپ کو نمازوں کے علاوہ جو وقت ملتا ہے, اب اس کو عبادت بنانا ہے. اب اس کو عبادت میں کیسے ڈھالنا ہے, یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں عبادت کو پریفرنس دینی ہے. خواہشات کو ختم نہیں کرنا, رہبانیت اختیار نہیں کرنی, موناسٹریز میں جا کے نہیں بیٹھنا, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کی حدود کے دائرے میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. اور ایسے ہی لوگ جو اپنی زندگی میں خواہشات کو پیچھے کر کے عبادات کو پریفرنس دے دیں, انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ پر ایمان لانے والے تو اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر کے بارے میں سوچئے, کیا ان کی زندگی میں ان کی زندگی کا مقصد اعلیٰ تھا یا خواہشات پرائرٹی پر تھیں؟ ہم سب جانتے ہیں ان کا مقصد اعلیٰ تھا. انہوں نے اپنی ایمٹی شہوات کو پیچھے رکھا اور اپنے اعلیٰ مقصد کو اپنے سامنے رکھا. مجھے اور آپ کو اسی امتحان سے گزرنا ہے. امام حسن البصری کہتے ہیں, امام التابعین, سید التابعین, جو کہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ بات بتا دی کہ بندہ جب اللہ کی بتائے ہوئے مقصد کو پریفرنس دیتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے. اور یہ کوئی آج کا اسکالر تو نہیں کہہ رہا, یہ تابعین میں سے ایک سید التابعین جن کو کہا جاتا ہے امام حسن بصری, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنے عبادت کے مقصد کو سپیریٹائز کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے. اور فرشتوں سے اعلیٰ مقام پر کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو تو خواہشات دی ہیں لیکن فرشتوں کو خواہشات نہیں دی. اور جو انسان
اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے وہ نفس البہیمہ بن جاتا ہے، یعنی وہ جانور کا نفس بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جانور کے بارے میں نے اور آپ نے کیا پڑھا ہے کہ جانور کے اندر مقصد نہیں ہوتا، صرف خواہشات ہوتی ہیں، اور جب انسان صرف اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے، جس وقت جو دل کرے بس میں وہ کر لوں، جو دل میں آئے میں فوراً وہ چیز لے لوں، اپنی خواہش کو دل میں اٹھنے کے ساتھ اس کا پورا اہتمام کے ساتھ میں انتظام کر لوں، اس نفس کو نفس البہیمہ کہا گیا، جو اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کر سکے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی شریعت کے دائرے کے اندر خواہشات کو پورا کرنا ہے اور اپنی خواہشات کو لگام ڈال کر رکھنی ہے، ورنہ میں اور آپ اس انسان کے مانند ہو جائیں گے جس کی تشبیہ سورۃ الاعراف میں دی گئی ہے، اور جو انسان صرف اور صرف اپنی خواہشات کا غلام بن گیا اور اس کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ اللہ تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، ہم سب انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تمام انسانوں کو اپنا مقصد جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کوشش کے ساتھ، اللہ ہمیں ہماری کوششوں کے ساتھ یہ توفیق دے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے مقصد سے نیچے رکھ سکیں، تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے بھیجنے والا ایک دن مجھے اس دنیا سے واپس بھی بلائے گا۔ اگر آج میں بول رہی ہوں، اگر آج میں سن رہی ہوں، اگر آج میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، تو ایک دن وہ آئے گا جس دن میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ایک دن وہ آئے گا جس دن میری آواز کوئی نہیں سنے گا اس زمین کے اوپر۔ ہاں سنیں گے تو وہ مخلوقات سنیں گی جن مخلوقات کو مردوں کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ابھی مہلت دیے ہوئے ہے، آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کو درست رکھنا ہے، اور مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں خواہشات کو کم کیسے کر سکتی ہوں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیسے کر سکتی ہوں۔ آج میرے اور آپ کے بچے ایک سے ایک خواہش نہیں کرتے، آپ ایک چیز پوری کریں وہ دوسری چیز کی خواہش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بس یہ دلا دیں پھر کبھی کچھ نہیں مانگیں گے۔ کہا ہے کبھی کسی کے بچے نے بس یہ دلا دیں پھر کبھی کچھ نہیں مانگیں گے؟ لیکن کچھ دنوں کے بعد بچوں کی اور خواہشات سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے کہ بچے تو بچے ہیں، بچوں کی گرومنگ آپ کو اور مجھے کرنی ہے، اور جب ماں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھے گی تو اولاد بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے گی۔ اور میں اور آپ کیسے سیکھیں گے؟ سنت سے سیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اور صحابہ کرام کی سنت سے بھی۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے حجرے میں آئے، اور یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ نے اپنے آپ کو اپنی ازواج سے علیحدہ کیا ہوا تھا، کچھ پیریڈ کا آئسولیشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے، تو آپ اپنے حجرے میں موجود تھے، حضرت عمر اندر تشریف لائے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور جب آپ اٹھ کے بیٹھے تو آپ کی پیٹھ مبارک پر جس بستر پر آپ لیٹے تھے اس کے نشان آ گئے۔ کون سا بستر تھا؟ مولٹی فلیکس کا کون سا میٹرس تھا؟ کھجور کے خشک پتوں کا بستر تھا، کھجور کے پتے وہ بھی خشک، اور رسول اللہ کی کمر مبارک پر اس کے نشان تھے۔ حضرت عمر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر یہ نشان دیکھے تو حضرت عمر رو پڑے، اور انہوں نے کہا، حضرت عمر کے لیے اگر آپ حضرت عمر کی سیرت پڑھیں تو حضرت عمر بہت زیادہ ٹریولنگ کرنے والے تھے، بہت سفر کرنے والے تھے، انہوں نے روم کے پیلسز محلات دیکھے تھے، انہوں نے رومن امپائرز کی لگژریز دیکھی تھیں۔ حضرت عمر نے رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور حضرت عمر ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افی شکن انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ اولئک قوم اجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، وہ تو ایسی قوم ہے جن کے طیبات، یہاں پر حرام کی بات نہیں ہو رہی، طیبات کی بات ہو رہی ہے، جن کے طیبات ان کو دنیا میں دینے کی جلدی کی گئی ہے۔ رسول اللہ حضرت عمر کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تو وہ قوم ہے، یعنی جو آس پاس کے رومن امپائرز ہیں، یہ وہ قوم ہے جن کو ان کے طیبات دینے کی جلدی کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ترضى یا عمر ان یکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، حضرت عمر سے کہا، عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حضرت عمر یہ سن کر خاموش ہو گئے، اور کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد بولے، استغفر لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یعنی انہوں نے فوراً اپنی اصلاح کر لی۔ یہ ان لوگوں کے ایمان تھے، یہ ان لوگوں کا خواہشات پر اپنے ہولڈ کرنا تھا۔ ہم تو خود اپنی خواہشات پر ہولڈ نہیں کر سکتے، اپنی اولادوں کو نہیں سکھا سکتے کہ اپنی خواہشات پر ہولڈ رکھو۔ ہم کیسے
سنت رسول پر عمل کرنے کے دعوے کرتے ہیں، ہم کیسے رسول اللہ پر جان قربان کرنے کے دعوے کرتے ہیں. آپ کو اور مجھے خواہشات کو قربان کرنا سیکھنا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر تقریباً آدھی دنیا پر رول کر رہے تھے. اسلام بہت زیادہ پھیلا ہے حضرت عمر کے دور میں. شام کے طرف سے بہت زیادہ مال و دولت اسلام کے اندر آیا، اور ایک مرتبہ حضرت عمر شام میں تھے اور ان کو بہت ہی شاندار میل سرو کیا گیا، کھانا سرو کیا گیا. حضرت عمر نے اتنا شاندار کھانا، اتنا شاندار دسترخوان اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے فرمایا لقد مات فقراء المسلمین ولم یأکل من ھذا، یعنی ہم سے پہلے ایسے صحابہ کرام گزرے ہیں جنہوں نے سخت مشقت اٹھائی اور انہوں نے اس طرح کا کھانا کبھی نہیں کھایا. اور حضرت عمر یہ کہہ کر رونے لگے. اس محفل میں حضرت خالد بن ولید بھی موجود تھے. حضرت خالد بن ولید نے کہا حضرت عمر سے اولئک لہم الجنہ یا عمر، اے عمر ان کے لیے تو جنت ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر ان کے لیے جنت ہے اور انہوں نے دنیا میں اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کیا تو مجھے اور تمہیں بھی اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول رکھ کے اس زندگی میں اپنی جان گزارنی ہے. میں اور آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو تھام سکیں، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی حلال خواہشات کو تھاما ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر بہت جائز قربانیاں دی ہیں، حالانکہ چاہتے تو استعمال کرتے تو گناہ نہ ہوتا، لیکن ان لوگوں کے لیے آتا ہے کہ اپنی جائز خواہشات، حلال خواہشات کو چھوڑ دیا کرتے تھے. حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا جو کہ تازہ گوشت لے کے جا رہے تھے. حضرت عمر ان کو راستے میں ملے. انہوں نے پوچھا کہ کیا لے کر جا رہے ہو؟ حضرت جابر نے فرمایا گوشت لے کر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کیوں خریدا تم نے گوشت؟ تو کہتے ہیں اشتہیت، مجھے خواہش ہو رہی تھی. حضرت عمر نے کہا افکلما اشتہیت شیئا، کیا تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوگی تو تم اس کو فوراً پورا کر لو گے؟ کیا تمہارے دل میں جس وقت خواہش آئے گی ابھی کھانا ہے مجھے او پی ٹی پی، مجھے لے کے چلیں چاہے رات کے 12 بج رہے ہیں؟ کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ کیا تمہیں جس وقت خواہش ہوگی تم اسی وقت اپنی خواہش کو پورا کر لو گے اے جابر؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو حلال سے بھی اجتناب کرایا ہے، جنہوں نے حلال سے بھی اپنے آپ کو روک روک کے رکھا ہے، استعمال کیا ہے لیکن بہت رک رک کے. اور یہ حلال سے اجتناب کرنا، یہ چیز آپ کو حلال چیز کی اپریسیشن سکھاتی ہے، اور یہی چیز آپ کو اور مجھے روزے سکھاتے ہیں کہ کیسے میں اور آپ حلال چیزوں سے رک کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپریشیٹ کر سکیں. اس لیے کہ جو انسان جب تک کسی چیز کو چھوڑے نہیں، جب تک اس سے اجتناب نہ کرے، اس سے گریز نہ کرے، اس کو ٹیمپریرلی چھوڑ نہ دے چاہے وہ حلال ہو، جب تک وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. حضرت عمر کہا کرتے تھے چاہے تمہارا بستر کتنا ہی کمفرٹیبل کیوں نہ ہو، کبھی اس سے الگ ہو کے سو، تاکہ تم جب دوبارہ اس بستر پر جاؤ تو وہ نرم بستر تم کو یاد دلائے کہ اللہ نے تم کو کتنی اچھی نعمت دی ہے. ہمیں کبھی یاد آتا ہے کہ ہم اپنے بستر سے اتر کے نیچے ٹائلز پر آ کے سو جائیں؟ کبھی نہیں ہمیں خیال آتا. تو سیرت کو جاننا، رسول اللہ کی بھی اور صحابہ کرام کی بھی. اب رمضان کے جو روزے میرے پر اور آپ پر، تو اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان رمضان کے روزوں کا ایک مقصد کیا رکھا گیا کہ میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی حلال نعمتوں کو اپریشیٹ کر سکیں، چاہے وہ کھانا پینا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے رشتے میں سیکشل ریلیشن شپ ہے. شادی شدہ خواتین جو یہاں بیٹھی ہیں اور جن کی شادیوں کو 10 سال ہو چکے، اپنے شوہروں کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ سب جانتے ہیں ہم اپنے شوہروں کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ان کی بھی قدر آئے گی، اور اللہ کرے کہ ہمیں حلال سے اجتناب کرنے میں ان کی بھی قدر آئے. تو مجھے اور آپ کو حلال سے اجتناب کرایا گیا تاکہ آپ اور میں وہی پانی جو ہمارے ڈسپینسر اور کولر اور فریج اور فریزر میں بے شمار بھرا ہوتا ہے، وہ ایک گھونٹ جب آپ کی اور میرے گلے سے افطار کے ٹائم اترتا ہے تو کتنا میں اور آپ اس کی قدر کرتے ہیں، کیسے مجھے اور آپ کو وہ نیچے اسٹمک تک جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اپریشیٹ کرنا. آپ کو وقتی طور پہ اس حلال پانی سے روکا گیا، کیوں؟ تاکہ جب آپ اس کو پئیں تو اس کو اپریشیٹ کر سکیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکیں. آپ کو حلال کھانے سے روکا گیا، کیوں؟ تاکہ جب آپ وہ حلال کا نوالا افطار کے بعد اپنے پیٹ میں ڈالیں، اپنے منہ میں ڈالیں، وہ پہلا نوالا آپ کو اپریشیٹ کرا سکے کہ اللہ آپ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. بلکہ سبحان اللہ، ہم تو اپنے دسترخوان پر آ کر جب بیٹھتے ہیں اور ابھی روزہ نہیں کھلا ہوتا، ہم اپنی نعمتوں کو دیکھ کر، اتنی لیوش افطاریوں کو دیکھ کر
اس وقت دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ اللہ آپ کا احسان کہ آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. آپ دیکھیں یہ اس حلال سے اجتناب کرنے کے بعد اس کو اپریشیٹ کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ افطار میں ہر گھونٹ ہر نوالا اتنا کانشیس ہو کے لیتے ہیں کہ بھری ہوتی ہیں آپ کے دسترخوان اور ٹیبلز، لیکن اتنی جلدی ہمارا پیٹ کیوں بھر جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کیوں بھرتا ہے ہمارا پیٹ اتنی جلدی؟ ہم کہتے ہیں افطار سے پہلے تو دل چاہ رہا تھا یہ بھی بنا لو، یہ بھی منگا لو، یہ بھی منگوا لو، لیکن جب افطاری کی تو فوراً پیٹ بھر گیا. کیوں فوراً پیٹ بھر جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ہر نوالے کو اپریشیٹ کیا ہے، آپ نے ہر نوالے پر دل سے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اس اپریسیشن نے آپ کو سکھا دیا اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. تو کبھی کبھی خود کو انکمفرٹیبل کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ابھی پسینہ نکلوا کے انکمفرٹیبل کیا ہے. کبھی اے سی کے بغیر بیٹھیں گے تو اے سی کی نعمت یاد دلائے گی کہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے گھروں میں تو یوں اے سی چلتے ہیں اور ہم مزے سے اپنے کمروں کے اندر آ کے اے سی میں سو جاتے ہیں. ان کا سوچیں جو ہمارے ہی 1-1 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں، جن کے گھروں میں لائٹ بھی خوب جاتی ہے اور ان کے گھروں میں ایک پنکھا ہوتا ہے، اور اس ایک پنکھے کے اندر ایک کمرے میں 8 لوگ ہوتے ہیں. ہم تو اے سی کی اپنے فنس کو بھی اپنی طرف کر کے کہتے ہیں ساری ہوا اپنی طرف لے لی، حالانکہ پورا کمرہ ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے. تو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. کبھی اے سی کے بغیر رہنا پڑے تو بھی کہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھوا کے آپ کو اور مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اور میری خوشی کا سامان ان دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی اور میری اصل خوشی، اصل راحت عبادت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سکون اور رحمت کو، اللہ نے سکون اور خوشیوں کو جنت اور اپنی اطاعت اور اپنی عبادت میں رکھ دیا ہے. ہم اسے کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ دنیا کی نعمتوں کے اندر. اے سی اچھا ہو، گھر بڑا ہو، گاڑی کمفرٹیبل ہو، کپڑے وارڈروب بہت اچھی ہو، بالکل فریش ہو، ریفریش ہو جائے ہر سیزن پہ، ہم اس کو اپنی خوشیوں کا باعث سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کی عبادت کے اندر دلوں کا سکون ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھوا رہے ہوتے ہیں. آپ روزہ رکھ کے بھوکی رہتی ہیں، ابھی 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ آئے گا، ہم بھوکے ہوں گے. اتنی دیر تک ہمیں جب بھوکا رہنا پڑے گا، ہمارا گلا بھی خوب چیخو پکار کرتا ہے، کبھی کبھی ہمارا اسٹمک بھی خوب گراؤل کرتا ہے، اور صبح کے 10 بجے کبھی بہت بول رہا ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں لو ابھی تو صرف 10 بجے، اور انسان ایک اپنے آپ سے اندر ہی اندر باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو صرف 10 بجے، ہم اپنے آپ کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں کہ بہت ٹائم ہے، مغرب میں بہت ٹائم ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھوکی ہیں، آپ پیاسی ہیں، آپ کو تھکن ہے، لیکن پھر بھی رمضان کے مہینے میں ایک اندر سے خوشی سے کیوں ہوتی ہے؟ اور وہ خوشی جس کو آپ اور میں کبھی ڈسکرائب نہیں کر سکتے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہر عمر کے انسان کو ہوتی ہے. اس کمرے میں جو بھی انسان بیٹھا ہے جو اپنی بلوغت اور میچورٹی پر پہنچ چکا ہے، وہ جو اس چیز کا ایکسپیرینس کر چکا ہے، وہ اس کو محسوس کرے گا کہ ہر عمر کے انسان کو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بظاہر ہم نعمتوں سے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں. پھر یہ مہینہ، تیسرا اینگل جو اس کے اندر ہے، یہ مہینہ آپ کو اور مجھے اپنے مقصد سے قریب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ مہینہ آپ کو اور مجھے یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. آپ اور میں صبح اپنی نیند توڑ کے اٹھتے ہیں، دل کرے یا نہ کرے، سحری کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے. ہم سحری کھاتے ہیں. ہم کتنی بھی نیند آ رہی ہو، فجر کی نماز پڑھے بغیر نہیں سوتے. رات میں ہم کتنے بھی تھکے ہوں، کم سے کم عشاء کی نماز تو الحمدللہ کوئی بھی اپنی مس نہیں کرتا. تو یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے مقصد سے قریب کر دیتے ہیں. یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہم فرشتوں سے اعلیٰ مقام پر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہی مہینہ ہے جس میں آپ کو اور مجھے اپنے بھولے ہوئے مقصد کو دوبارہ تازہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے اور میرے لیے آخرت میں گواہی دے گا. ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ. قرآن اور روزہ میرے بندے کا قیامت کے دن سفارش کریں گے. اس لیے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی اور میری زبانوں کو تو تالا لگا دیا جائے گا اور آپ کی اور میرے ہاتھ پیر گواہی دیں گے. اسی طرح سے آپ کی اور میرے اعمال بھی آپ کی اور میرے لیے گواہی دیں گے. تو یہ جو میرا اور آپ کا روزے کا عمل ہے یہ اللہ سے سفارش کرے گا. فیقول الطعام، یہ فیقول الصیام، یہ روزہ کہے گا منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کو روکا دن میں
शहवात से, जायज हलाल शहवात से और खाने पीने से, फशफ़अनी, तो मुझे इसकी सिफारिश करने दीजिए। फिर कुरान कहेगा, फयक़ूलुल कुरान मनअतहुन नौम बिल्लैल, अल्लाह ताला मैंने इसको रोका रात में सोने से, तो आप मुझे इसकी सिफारिश करने दीजिए। फशफ़अनी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वयुशफ़अनी, और उन दोनों को सिफारिश करने दी जाएगी। हम सिफारिश ढूंढते हैं ना, क़यामत में कौन आपकी और मेरी सिफारिश करेगा। ये रमजान के रोजे जो आ रहे हैं, अल्लाह हम सबको साथ सेहत, ईमान, जिंदगी के इन रोजों में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए, बेहतरीन तरीके से इन 30 दिनों में इबादत की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तौफीक दे कि हम ऐसे रोजे रखें कि क़यामत के दिन ये रोजे हमारे हक में सिफारिश करें। और याद रखें, रसूलुल्लाह ने फरमाया इनको सिफारिश करने दी जाएगी। ये कुरान और ये नमाज हमारी सिफारिश करेंगे। अब आप इमेजिन ये करें, फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं आजकल, बच्चे देखते होंगे, यकीनन हर घर में ही देखते होंगे, बच्चे नहीं तो हस्बैंड तो देखते होंगे। अब इमेजिन करें, थोड़ी बहुत फुटबॉल तो सबको आती है ना, बहुत आसान सी गेम है। एक बॉल है और कितने प्लेयर्स हैं? 11 प्लेयर्स हैं। माएँ देखेंगी बच्चों को कितने हैं बता दो, मेरे जैसी माएँ, सॉरी, हो सकता है कुछ शौकीन माएँ भी हो, मुझे नहीं है शौक बिल्कुल। अच्छा, अब इमेजिन करें 2 फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब 2 फुटबॉल सिर्फ प्लेयर्स की बात करें, 2 टीम्स की बात नहीं कर रहे। एक टीम का एक प्लेयर जो है उसने पूरा साल बहुत प्रैक्टिस की, बहुत वर्कआउट किया, बहुत ज्यादा उसने एक्सरसाइज की और अपने आप को ट्यून किया गोल करने में, और दूसरे प्लेयर ने फॉर ग्रांटेड लिया और कहा मैंने 2 साल पहले बहुत अच्छे मैचेस किए खेले थे और बहुत अच्छे गोल किए थे, इन 2 सालों में मैं कुछ नहीं करूंगा। तो किसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? जिसने मेहनत की है, जिसने मेहनत नहीं की? 2 साल पहले जिसने बहुत हाई स्कोर किया था और जिसने 2 साल बिल्कुल मेहनत नहीं की, क्या इस साल वो गोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप और मैं रमजान के आने से पहले रमजान की तैयारी शुरू कर दें, कुरान पढ़ना शुरू कर दें, अपने आप को अल्लाह से अटैच करना शुरू कर दें। ऐसा ना हो, देखिए मेरी और आपकी नमाजें अक्सर जिंदा नमाजें नहीं होती। हम नमाज पढ़कर आते हैं, सिर्फ जिस वक्त मैं और आप अल्लाह अकबर कहते हैं उस वक्त लगता है कि मैं नमाज के लिए खड़ी हुई और बीच में मैंने क्या किया, क्या पढ़ा मुझे नहीं मालूम, मैंने सलाम फेर दिया। ऐसा ही होता है जब हम जाए नमाज उठाते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली। बल्कि अगर घर में कोई अपने पसंद के रिश्तेदार आए हुए हों, पसंद के रिश्तेदार, तो हम कहते हैं मैं जल्दी से नमाज पढ़ कर आती हूँ। जल्दी से नमाज पढ़ी जाती है या सुकून से नमाज पढ़ी जाती है? जल्दी से नमाज नहीं पढ़ी जाती। हाँ, ये कहा जा सकता है मैं पहले नमाज पढ़कर आती हूँ फिर बातें करेंगे। तो आप और मैं अक्सर अपनी नमाजों को जिंदा नहीं पाते, इसलिए कि आप और मैं बगैर तैयारी के नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल तब से तैयारी शुरू कर देते थे जब उनके कान पर अजान की आवाज आती थी। अजान की आवाज से अपने आप को तैयार करना कि नमाज का वक्त हो गया, मुअज्जिन के हर जुमले पर इसका जवाब देना, न अजान के बाद की दुआएं पढ़ना, फिर वुजू करना और वुजू भी उस तरीके से करना जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और फिर एक कॉन्शियस लेवल के साथ जाए नमाज पर जाकर खड़े होना। ये है जिंदा नमाज। आप और मैं रमजान में भी ज्यादातर पहला रमजान, दूसरा रमजान, तीसरा रमजान हम चाह रहे होते हैं कि अल्लाह की क्लोजनेस हमें मिल जाए, लेकिन वैसी क्लोजनेस मिलती नहीं जैसी हमें 26वें 27वें रोजे पर मिलती है। क्यों? इसलिए कि जब तक हम काफी मेंटली प्रिपेयर हो चुके होते हैं। तो बजाय इसके कि आपको और मुझे इस दफा भी अल्लाह न करे 26वें 27वें रोजे पर रमजान की मिठास और रमजान की बरकत महसूस हो, हम पहले रमजान से इन बरकत को महसूस करना शुरू करें। उसके लिए मुझे और आपको इसकी तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करनी है? बिल्कुल जैसे आपके बच्चे अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। जब उनके एग्जाम्स की तैयारी हो रही होती है तो उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। होती हैं या नहीं होती? आप खुद कहती हैं कि अभी फिलहाल ये चीजें बंद कर दो, बाद में देख लेना। जब आपको किसी चीज में परफेक्ट होना होता है और खास तौर पे जब आपको फिजिकली परफेक्ट होना होता है तो आपकी कैसी ट्रेनिंग होती है? मिसाल के तौर पे आर्मी में जिसको जाना है उसको कैसी ड्रिल कराई जाती है शुरू के महीनों में, कैसा डिसिप्लिन के साथ रखा जाता है उसको कि कितना मुश्किल होता है उसके लिए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे आर्मी के सोल्जर्स कितने उस चीज के यूज टू हो जाते हैं कि वो प्रैक्टिस और वो ड्रिल और वो डिसिप्लिन उनके लिए एक बिल्कुल रूटीन की चीज बन जाती है। किसी फायर डिपार्टमेंट को अपने फायरमैन्स को जो है उनको प्रैक्टिस करानी हो तो आप देखें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट उनके लिए रखा जाता है।
उनको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, इमारत में सचमुच बिल्डिंग में आग नहीं होती, बल्कि सिर्फ आग लगा के उनको प्रिटेंड कराया जाता है, उनको ड्रिल कराई जाती है कि अगर सचमुच की सिचुएशन होगी तो रियल लाइफ इवेंट में उनको कैसे परफॉर्म करना है, उनको पहले से प्रैक्टिस कराई जाती है। आपके और मेरे लिए ये जो रमजान के रोजे आते हैं, जिसमें आपको और मुझे खूब भूख लगती है,